حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خاقان قادری المدنی تشریف فرمائے ہمارے ساتھ۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں کہ ارکان اسلام ہیں کیا؟ ہمیں پتہ ضرور ہے لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ہمارے کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، دنیاوی معاملات، جس کو اگر ہم لے کر چل رہے ہوں ہم بہت سی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن بالخصوص رمضان المبارک کے اندر ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جب اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنا، نیکی کی چیزوں کو لے کر چلنا، تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو یہ بھی پتہ لگے کہ ہم جو اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کا بیسک جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام بڑا ہی جامع دین ہے۔ اسلام جس طرح اعتقادات، عبادات، معاملات، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس طرح آپ کا سوال ہے کہ ارکان اسلام کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے جن بنیادی چیزوں کو ذکر فرمایا ہے ان کو ارکان اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور صحیح حدیثوں کے اندر جو ہے ان چیزوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ حدیث جبریل کے نام سے بھی حدیث بڑی مشہور ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل و صورت کے اندر آپ تشریف لائے، اور وہ پوری طویل حدیث ہے جس میں وہ پورا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا کہ اس کے جو ہے وہ بالکل بال سیاہ ہیں اور کپڑے بالکل سفید ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سفر کا اثر نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ پورا پس منظر بیان کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسی شخصیت آئی کہ بظاہر تھا بھی مسافر، مدینے کا ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اتنی چیزیں بیان فرمائی۔ کہتے ہیں وہ آگے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا لیے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیا ادب کے ساتھ۔ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ یہ شخصیت کون ہے، تو انہوں نے پہلا سوال یہ آ کے کیا، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں، اسلام کے بارے میں خبر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اسلام کی وہ بنیادی باتیں ارشاد فرمائیں کہ جو ہم ارکان اسلام سے جنہیں یاد کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ پھر دوسری چیز ارشاد فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر حضور علیہ السلام نے وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، جو بیت اللہ شریف ہے اس کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تم استطاعت رکھتے ہو۔ یہ 5 چیزیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی اپنی اس حدیث کے اندر۔ پھر آگے وہ طویل حدیث پاک ہے، جب حضرت جبریل امین چلے گئے تو جو ہے نا حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو دوبارہ بڑا تلاش کرنے کی کوشش کی، ہم ڈھونڈتے رہے مدینے کی گلیوں میں نہیں ملا، واپس جب ہم ڈھونڈ کے آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہا کہ یہ جبریل امین تھے تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کہ انہوں نے حضور سے دین کے متعلق بنیادی کچھ سوالات کیے، اور ان سوالات کے جوابات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اور یہی جو چیز ہے جس کو یہاں پہ اخبرنی عن الاسلام کہہ کے تعبیر کیا تھا انہوں نے، حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ دوسری طرف بخاری و مسلم ہی کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، گویا اسلام کو حضور علیہ السلام نے عمارت قرار دیا، اور عمارت کی جو بنیادیں ہیں وہ سب سے اہم ترین ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر جو ہے نا وہ پوری عمارت وہ کچھ ستونوں کے اوپر، کچھ بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے، اگر اس کی آپ دیواریں ہٹا دیں، بنیادیں اپنی جگہ پہ باقی ہیں، ستون اپنی جگہ پہ باقی ہیں، چھت جو ہے نا قائم رہے گا، ستونوں پہ بھی بے شک اس کی دیواریں ہٹا دی جائیں۔ تو یہاں پہ ان کو بنیاد قرار دیا گیا۔ علماء نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی، اس وجہ سے کیونکہ یہ دین کی وہ بنیادی باتیں ہیں کہ اگر ان کو دین میں سے ہٹا دیا جائے تو بندے کا اسلام ہی باقی نہیں رہتا، اتنی بنیادی وہ باتیں۔
اور اسی کے تحت جو ہے نا علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس حدیث پاک کے تحت جو ہے مختلف الفاظ بھی نقل فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ بنی الاسلام علی خمس، یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا تو بعض جگہ پہ بعض روایات میں یہ بھی ارشاد فرمایا گا بنی الاسلام علی خمس عمائد، کہ 5 ستونوں پر اسلام کھڑا ہے، اور بنیاد اس کی یہ 5 ستون ہیں. تو جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے اس کے اوپر سے اگر عمارت ہے، چھت ہے، سب کچھ موجود ہے، اگر آپ جو ہے اس کے ستونوں کو بیچ میں سے ہٹا دیں عمارت گر جائے گی. کتنی دیر جو ہے نا وہ دیواریں برداشت کریں گی، تو چھت گر جائے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ صرف ستونوں کو رہنے دیں، آپ دیواریں ہٹائیں دیں، زیب و زینت کی ساری چیزیں ہٹا لیں، تب بھی کم از کم بنیاد باقی ہے. اور یہی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا کہ 5 چیزوں کے اوپر بنیاد ہے اسلام کی. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی ارشاد فرمائی. اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، میں ساتھ ساتھ تھوڑی تشریح بھی اس کی کرتا چلوں، کہ یہاں پہ فقط یہ گواہی دے دینا کہ بس ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، تو اب ہم جو مرضی کرتے رہیں تو کھلی چھٹی مل گئی اور ہم جو ہے نا اسلام سے باہر نہیں نکل سکتے، ایسا نہیں ہے. اب احتیاط اور زیادہ بڑھ جائے گی. اب اسلام میں آ چکے، اب اسلام کے سارے تقاضوں کے آپ مخاطب ہو گئے. اب اسلام جو چیزیں آپ سے منوانا چاہتا ہے، جو اس کو مطلوب ہیں، وہ آپ کو ماننی پڑیں گی. اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں ان کی گواہی دینی. اس طرح وہ جو حدیث ہیں جن میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا جنت میں داخل ہو گیا. تو وہاں پہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے سارے تقاضوں کو پورا کیا، وہ جنتی ہے. یہ نہیں کہ فقط لا الہ الا اللہ کہہ دیا. تو اسی طرح اس حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ جس نے یہ شہادتین کہی اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کیا، انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا، اس کا اسلام بھی باقی رہے گا. یہ ایک چیز ہوگی. اچھا، میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میرا سوال ہے، یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیونکہ ینگ جنریشن ہے نا تو آسانی ڈھونڈتی ہے اور سوال نکال ہی لے آتی ہے. تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم جو پہلا جز ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو پہلا ارکان ہے اس کے پورے تقاضوں کو بھی ہم نے لے کر چلنا ہے، جبکہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا دین اسلام ہے اس میں بہت آسانی ہے. تو اب اگر اس بات کو، آپ کی اس بات کو سامنے رکھا جائے اور دوسری طرف وہ والی بات کو رکھا جائے، تو یہاں پر یہ بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر دین میں آسانی ہے تو پھر یہ تقاضوں کو سامنے رکھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دین یا مذہب مکمل اصول رکھتا ہے، اور اسلام کو جامع دین کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ ہر چیز کے اندر رہنمائی کرتا ہے. یہ والی جہاں تک بات رہے گی نا کہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اسلام کی جامعیت پہ دلیل ہے، کیونکہ اسلام جو آپ کی زندگی کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے. اور اسلام جو احکام بیان کرتا ہے وہ دین فطرت کے مطابق، آپ کی فطرت سلیمہ کے مطابق ہے. اگر یہ چیز ہم لے لیں کہ ٹھیک ہے اسلام، آپ اگر اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی قانون کے تحت جاتے ہیں، کسی قانون کے تحت آپ داخل ہوتے ہیں، کسی ملک کے قانون کے تحت آپ جاتے ہیں، آپ اس ملک میں جب انٹر ہوں گے تو آپ کے اوپر سارے کے سارے اس کے قوانین لاگو ہو جائیں گے. اب آپ یہ کہیں کہ جناب یہ کیا ہوا، ویسے تو میں نے سنا تھا کہ جناب ادھر تو بڑا جو ہے مہذب قوانین ہے، بڑا مہذب جو ہے نا یہ سارا، میں سمجھتا تھا اس پورے کلچر ادھر کا بڑا مہذب ہے، تو ادھر کے اصول بڑے میں نے سنے تھے. لیکن بھائی اصولوں کی جب پاسداری ہوتی ہے تو تب بھی اس کی جو ہے نا وہ اچھائی سامنے آتی ہے، اور تبھی وہاں پہ تہذیب سامنے آتی ہے، اور اس کا کلچر تب بھی اوپر آئے گا. اسلام بھی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بالکل جناب کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ جب ایک تو بے اصولی سی بات ہو جائے گی. جب بھی کسی چیز کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کے تحت کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں. اب وہ اس کے مطابق ہے، اگر آپ کسی علاقے میں، چھوٹے سے علاقے میں جائیں تو اس کے ایک علاقے سطح پہ قانون ہوں گے، اگر آپ شہر سطح پہ جاتے ہیں شہر سطح پہ قوانین ہوں گے، اگر آپ ملک سطح پہ جاتے ہیں ملک سطح پہ قوانین ہوں گے، عالمگیر سطح پہ جاتے ہیں تو بین الاقوامی سطح پہ قوانین ہوں گے. دین اسلام وہ دین ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پہ اپنے پاس قانون رکھتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ جتنے بھی اقوام رہنے والی ہیں ان تمام کی رہنمائی کرتا ہے.
تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے مطابق اصول بھی ہوں گے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا. کوئی جنگل والا قانون تو ہے نہیں کہ بس اصول بن گیا عمل نہیں کرنا. اور پھر جہاں تک یہ اس بات کو یہاں پہ بھی نہیں جوڑا جا سکتا، کیونکہ یہ جو کہا گیا نا کہ جو یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ دین بڑا آسان ہے، تو اتنا پھر آسانیاں ہیں تو پھر اس میں ضروری کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کا ضروری ہونا یہ لازم نہیں کرتا کہ جو ہے نا وہ آسانی کے خلاف ہے. ہاں اسلام کے قوانین ہیں لیکن اسلام کا جو طریقہ ہے وہ آسان ہے، اس کے جو اصول ہیں ان اصولوں پہ عمل آسان ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ لگا لیں کہ ہم روزے کی مثال لے لیں. اب روزہ جو ہے نا شریعت مطہرہ نے فرض قرار دیا، اس میں پورے اس کے اصول بیان کیے، یوں ٹوٹتا ہے، یوں رکھنا ہے، اس کی یہ پابندیاں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کیا بیمار آدمی ہے اس کے اوپر کیا شریعت لازم قرار دیتی ہے؟ یا بالکل مجبور ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، قادر نہیں ہے، تو شریعت کہتی ٹھیک ہے اب اسے چھوٹ ہے، بعد میں جب قادر ہوگا رکھ لے. یہ تو آسانی ہے نا، یہ اس کو آسانی. ان الدین یسر یہ ہے کہ جہاں پہ کہیں جا کے تخفیف نکلتی ہے یا کوئی بندہ مجبور ہے تو شریعت اس کے لیے اپنے اصول میں کچھ تبدیلی کر کے اس کے لیے تخفیف والا قانون لے آتی ہے. تو اس طرح آسانیاں ہیں، اصول عالمگیر سطح پہ ہیں اور پھر ان پہ عمل کرنے میں آسانی رکھ دی گئی ہے. صحیح، بالکل، تو یہ آپس میں تضاد نہیں ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طرح اگر ہم بات کریں رمضان المبارک کے حوالے سے، اگر ہم بات کریں سر روزے کی آپ نے بات کی، تو روزے میں آپ نے کہا کہ چھوٹ ہے. اب ہم اس کو نماز کو لے لیتے ہیں. نماز کے اندر بھی ہمیں کہیں کسی ایسے مقام پر جا کے جو ہے ہمیں کوئی ہلکی سی کوئی چھوٹ اگر کہہ لیں کہ ہم کھڑے ہو کے جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں، بیٹھ کے پڑھ لیں گے، نہیں، آسانی کر دی گئی ہے. اب سوال یہاں پر میرا یہ ہے اور بڑا اہم سوال ہے، کیا جو پہلا اس کا ارکان ہے کہ جس کے اندر ہم نے یہ توحید والا جو جز ہے، کیا اس میں بھی چھوٹ ہے؟ یہ بڑا یعنی لوگ کہتے ہیں صرف وہ، یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو لیکن پہلے بھی میں جو ہے نا اس چیز پہ میں نے تھوڑا سا نقطہ دے دیا کہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. جہاں تک یہ بات رہ گئی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کے بعد بالکل چھوٹ ہو جائے گی، ہاں اس کے تقاضوں کو یعنی آگے توحید، رسالت، ملائکہ اور دیگر جو ہمارے اعتقادات ہیں، ایمانیات ہے، پورا جو ایک باب ہے، ان تمام چیزوں پہ ایمان اور اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے. اس کے بعد اگر ظاہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخشنا ہے تو بخشنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ. ہاں یہ ہے کہ جو کم از کم ایمان کی حالت میں جائے گا اس کا جو ہے وہ آخر کار اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. صحیح. تو یہ چیز جو ہے نا وہ مد نظر رکھنی چاہیے. بقیہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اعتبار سے تو حدیث پاک بھی موجود ہے، یعنی اگر ہم یہ کہیں نا کہ اب میں ایمان لے آیا تو اب تو میرے ایمان کو کسی طریقے سے بھی تذبذب کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، اب بس میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں تو پکا مومن ہو گیا، اب اس کے بعد میں کفر کی طرف کبھی پلٹ بھی نہیں سکتا. یہ جو ہے نا اگرچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے استقامت کی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا دن بھی آئیں گے کہ صبح کو ایک بندہ مومن ہوگا تو رات کو کافر ہوگا، اور اگر وہ شام کو کافر ہے تو صبح جو ہے نا شام کو مومن ہے تو صبح کافر ہوگا. یعنی کہنے کا مقصد یہ وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہوگا لیکن کچھ اس سے امور ایسے ہو جائیں گے جو شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہوں گے یا ایمانیات اور اعتقادات کے خلاف ہوں گے، وہ خدا نخواستہ یا تو ان کا انکار کر بیٹھا جس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جیسے اس کی واضح مثال آپ قادیانیوں کی لے لیں. قادیان لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں لیکن یہ لا الہ الا اللہ کہنا ان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے جو ایمان کے تقاضے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنا وہ نہیں رکھا، جس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور ایمان کہتے بھی اس کو ہیں کہ تمام کی تمام ضروریات دین کا اقرار کرنا. صحیح. تو جتنی بھی ضرورت دینی ہے، جتنی دین نے ضروری چیزیں قرار دی ہیں، ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی بات ارشاد فرمائی. پھر فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت، فرمایا کہ نماز قائم کرنا یہ دوسرا رکن قرار دی. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہم بیان کرتے ہیں نا، یہ حدیث پاک اصل یہ حدیث جو ہے نا اس کی پوری بنیاد ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. صحیح. تو دوسری چیز ارشاد فرمایا و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، اور و صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. صحیح. اور پھر اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ دوسری بات وہ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا. ہاں یہ اس میں مد نظر رکھنا چاہیے. یہ جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں عمل کے اعتبار سے نہیں فرمائی، یہ حضور نے عقیدے کے اعتبار سے فرمائی ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ
وہ نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق قرار پائے گا، کافر نہیں ہوگا. صحیح. ہاں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کو علماء نے باقاعدہ طور پہ ذکر فرمایا ہے کہ یہاں پہ اعتقاد کی بات ہو رہی ہے، عمل کی بات نہیں ہو رہی. عمل کے اعتبار سے اگر وہ بندہ اس میں کوتاہی کرے گا تو اس کا ایمان کم درجے کا ہوگا، یعنی وہ ضعیف ایمان والا کہلائے گا. لیکن اگر اس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا، نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. صحیح، بالکل ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے سوال کی جانب. جو ہمارے پاس ایک دو سوال آئے ہیں مفتی صاحب. پہلا سوال تو آیا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. اب سوال اس طرح کا ہے، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ جو زکوٰۃ پچھلے سال تھی اس سال آیا وہی ہوگی، یا پھر جو مہنگائی ہماری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حساب کتاب ہوگا اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کوئی اس کی وجہ سے فرق نہیں پڑے گا. اصل تو یہ ہے کہ جو بھی اماؤنٹ یا مالیت ان کے پاس موجود ہے، اگر سونے چاندی کی صورت میں ہے یا پھر جو ہے نا دیگر اموال زکوٰۃ ہیں، تو اس سب کو دیکھا جائے گا ٹوٹل. اگر وہ واقعی اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہو تو جس طرح پچھلے سالوں میں جو ہے نا اس کو 40 پہ تقسیم کر کے 2.5% نکالا جاتا تھا، اس دفعہ بھی اسی طرح نکالا جائے گا. ہاں اگر وہ اس اعتبار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی کے پاس سونا رکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ 10 تولہ، تو اس نے پچھلے سال جو ہے نا 10 تولے سونے کے ریٹ کے اعتبار سے دیا تھا جو اس وقت کا ریٹ تھا، تو اب اس سال جب وہ دے گا تو وہ اس وقت کے ریٹ کے حساب سے نہیں دے گا، بلکہ اس سال کا ریٹ جب اس کا نصاب کا سال پورا ہو رہا ہے، جو اس بندے کا نصاب کا سال ہے، تو وہ جب پورا ہو رہا ہے تو اس کے مطابق اس نے دیکھنا ہے کہ اب اس کے نصاب کا سال جس دن پورا ہوا اس دن کیا ریٹ چل رہا ہے، تو اس ریٹ کے حساب سے جو ہے نا اس نے دینا کو مارکیٹ ویلیو دیکھتے ہوئے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے جو زکوٰۃ دینی ہے، جس طرح آپ نے طریقہ کار بتایا کہ اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ سلسلہ ہوگا سارا، کیا اگر ایک بندے کے پاس جو سال کے شروع میں رقم موجود تھی جس بھی سلسلے میں، چاہے وہ سونے کی صورت میں تھی، چاہے وہ چاندی کی صورت میں تھی، یا کیش قیمت میں تھی، اگر وہ ظاہری بات ہے کہ پورے سال میں وہ فلکچویٹ کرتی رہی ہے. اچھا پورے سال فلکچویٹ کرنے کے بعد جب وہ سال اینڈ ہوا ہے تب اس کے پاس وہی اماؤنٹ اسی طرح جمع ہوئی ہے، تو آیا یہ جو فلکچویشن ہوتی رہی ہے اس کے پاس آتی رہی ہے، کمی بیشی ہوتی رہی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، یا جو اختتامی کلوزنگ بیلنس ہوتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں عوام جو ہے نا اس میں ایک بڑی غلطی کرتی ہے، اور ہر دوسرا بندہ کئی دفعہ بڑے بڑے افراد کے جو دینی سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس معاملے میں کنفیوز نظر آتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم سال جب ہمارا شروع ہوا تھا اور مثال کے طور پہ ایک بندہ 12 ربیع الاول کو صاحب نصاب ہوا، اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ جو نصاب کے برابر پہنچتا ہے اور شرعاً اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا مال آ گیا. اب 12 ربیع الاول کے بعد وہ بیچارہ حساب کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے پاس مال آیا، اس کے بعد ربیع الثانی میں میرے پاس اتنا مال آ گیا، جمادی الاول میں اتنا آ گیا، پھر اس کے بعد بیچ میں سے کچھ میرا مال چلا گیا. وہ ہر سال کا حساب کرنے کو جو ہے نا اپنے لیے بڑا پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ نے ہر مہینے کے حساب کا فرمایا بھی نہیں. بس اتنا آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ صاحب نصاب ہوئے اس دن کو اپنے پاس نوٹ کر لیے، جیسے میں نے 12 ربیع الاول کی مثال دی. اب 12 ربیع الاول پہ وہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا، اس نے اپنے پاس وہ ڈیٹ نوٹ کر لی، اور اسلامی ڈیٹ کا اعتبار ہوگا قمری اعتبار سے. صحیح. اب یہ ہے کہ وہ چلتا رہا اس 12 ربیع الاول پہ اس کے پاس 12 لاکھ روپے تھے، اور وہ آگے بڑھا 15 لاکھ ہو گئے کچھ دنوں بعد، پھر کچھ دنوں بعد مزید گھٹ گئے 5 لاکھ ہو گئے اس کے پاس، پھر مزید گھٹ گئے، چلتے 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 اب بیچ میں کبھی اوپر گئے کبھی نیچے گئے، لیکن کبھی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی کہ نصاب سے نیچے گھٹتے 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 بالکل ختم ہو گیا. ایک تو کہ نصاب سے کچھ نیچے ہو گیا، جیسے آج کل تقریباً 52.5 تولے چاندی کی مالیت 1,20,000 بن رہی ہے، تو اس کے پاس 1,20,000 روپے جو ہے نا وہ اس سے نیچے گئے ہیں، لیکن بالکل ختم نہیں ہو. کوئی 50,000 ہیں، 20,000 ہیں، 30,000 ہیں، حاجات اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس پڑے رہے، بالکل مائنس میں وہ نہیں گیا بندہ، تو کچھ نہ کچھ اس کا باقی رہا مال. اب کیا ہوا کہ جب دوبارہ 12 ربیع الاول آیا اس وقت وہ صاحب نصاب تھا. صحیح. اب درمیان میں تو بہت سی اتار چڑھاؤ چلتا رہا، اینڈ پہ 12 ربیع الاول کو اس نے اب حساب کرنا ہے کہ میرے پاس اب ٹوٹل مال کتنا موجود ہے. اب پورے سال کے اندر جتنا آیا گیا اس کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ پہ آ کے اس نے دیکھا میرے پاس اتنا سونا رکھا ہے، میرے پاس اتنا جو ہے نا وہ چاندی رکھی ہے، میرے پاس اتنا کرنسی رکھی ہے، پرائز بانڈ اتنے رکھے، جتنا بھی اس کو مال زکوٰۃ تھا اس نے سارے کو ٹوٹل کر لیا، قرضوں کو اس میں سے مائنس کیا. اب جو اس کے پاس قرضے مائنس کرنے کے بعد اور اپنی ضروریات اور حاجات اصلیہ مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی ہے
اس کو 40 پہ تقسیم کرنا ہے اور وہ اس کا حاصل جواب جو ہوگا وہ اس کی زکوٰۃ کی رقم ہوگی، اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. صحیح. اچھا یعنی اس کو جو سال کا پورا ہونا ہوتا ہے کہ سال جی پورا ہونا چاہیے، تو وہ نصاب کا سال یعنی اول و آخر تک نصاب باقی ہونا چاہیے پورا سال. صحیح. اچھا میں بھی یہاں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں. آپ نے جس طرح بات کی کہ 12 ربیع الاول کو وہ صاحب نصاب ہوا، جی ٹھیک ہے. اب ربیع الاول کے بعد رمضان بھی آ جاتا ہے، جی. کیا وہ اس رمضان میں زکوٰۃ دے گا؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ہمارے عام طور پہ جو ہے نا وہ رمضان کے اندر زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور وہ اس نیت سے کہ یہاں بھی نفل کا ثواب جو بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے ایک رواج پڑ گیا. صحیح. نہیں تو ظاہری بات ہے ہر بندہ کو صاحب نصاب پر اپنا رمضان میں ہی نہیں ہوا. کسی کے پاس ربیع الاول میں آیا، کسی کے پاس محرم میں آیا، کسی کے پاس سفر میں آیا، کسی کے پاس کسی دن آیا مال. تو جس کے پاس جس دن نصاب کے برابر مال آ گیا یا نصاب کے برابر اس کا مال پہنچ گیا، وہ بندہ اس دن کا اپنا حساب کرے گا. ہر بندے کا سال جدا ہے. اب یہ ہے کہ اگر ایڈوانس کے طور پہ کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، اب جیسے ربیع الاول کی مثال آپ نے دی نا، اب 12 ربیع الاول پہ صاحب نصاب ہوا، اب آگے یہ رمضان 4-5 مہینے بعد آ گیا اس نے کیا کیا، اس رمضان میں اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دی. یوں دے سکتا ہے. صحیح. یہ ایڈوانس زکوٰۃ کہلائے. اچھا اس میں بھی وہی صورت لگے گی جو سال پورا ہونے پہ لگتی ہے؟ جی میں اس کی پوری تفصیل جی بسم اللہ. اب اس نے جو ہے وہ زکوٰۃ اس طرح ادا کر دی، لیکن اب اس پہ کیا ہے، اس پہ ضروری ہوگا کہ 12 ربیع الاول جب آئے گا تو اس کا پورا ٹوٹل دوبارہ سے حساب کرے. 12 ربیع الاول پہ وہ حساب کرے گا. اب دیکھے گا کہ میں نے رمضان میں جتنی زکوٰۃ ادا کی تھی، اب میرے پاس اس سے زیادہ مال تو نہیں آ گیا. اگر زیادہ مال آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی زکوٰۃ رہ گئی ہے باقی. مثال کے طور پہ اس نے رمضان میں 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کی تھی، اور 12 ربیع الاول جب آیا تو اس وقت وہ 10 لاکھ کا مالک تھا، تو 5 لاکھ کی زکوٰۃ تو اس کے ذمہ باقی ہے. صحیح. تو اب 12 ربیع الاول پہ جب اس کا سال پورا ہو رہا ہے تو ایڈوانس میں تو منتھلی کر کے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، رمضان میں بھی دی جا سکتی تھی، کیونکہ ابھی تک سال پورا نہیں ہوا تو اس سے پہلے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے. صحیح. جب سال پورا ہو جائے تو اب تاخیر نہیں کر سکتا، اب فوری زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. تو ایسی صورتحال میں اس کو پھر 12 ربیع الاول کو اپنے ٹوٹل مال کا حساب کر کے، اگر کچھ زیادہ مال اس نے بھی آ گیا تھا اور 12 ربیع الاول پہ اب مزید کچھ زکوٰۃ بنتی ہے جو اس نے ادا کرنی ہے، تو اس نے وہ ادا کرنی ہوگی. اگر رمضان میں جتنا مال تھا اتنا ہی 12 ربیع الاول پہ مال ہے، اب دوبارہ زیادہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایسی صورت پائی گئی کہ اس نے رمضان میں زکوٰۃ زیادہ مال کی دے دی تھی اور 12 ربیع الاول پہ مال اس کا گھٹ گیا، صحیح، کم ہو گیا، اب ظاہری بات ہے کہ وہ زکوٰۃ پہلے زیادہ ادا کر چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ اگر اگلے سال میں بھی اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو شمار کر کے اس اگلے سال کی زکوٰۃ کے اندر شامل کر سکتا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا سوال میرے ذہن میں ہے. جس طرح آج کا دوسری اس کی جو دوسری شک ہے نا وہ یہ کہ یہاں پہ یہ تو ایڈوانس کی صورت، ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ مثلاً 12 ربیع الاول کو اس نے رمضان میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب اگلا 12 ربیع الاول بھی اس کا گزر گیا جبکہ اس پہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، لازم تھی اس کے اوپر. اب وہ کیا کرتا ہے کہ مزید 5 مہینے رمضان کا انتظار کرتا ہے جبکہ سال اس کا نصاب کا پورا ہو چکا ہے. اب یہ جو 5 مہینے تاخیر کر رہا ہے یہ گناہ گار ہوگا تاخیر کرنے کی وجہ سے. اب ایسے تاخیر نہیں کر سکتے، ایڈوانس کے طور پہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال میرا یہ بھی بنتا ہے کہ جس طرح موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج کا دن بھی اگر ہم دیکھیں تو آج مختلف، کل چونکہ چھٹی تھی 23 مارچ کی، اور آج جو ہے وہ بینک اوپن ہوئے ہیں لیکن وہ پبلک کے لیے ورکنگ نہیں تھے، لیکن وہ اندر بیٹھے کام کر رہے تھے، زکوٰۃ کی ڈیڈکشن کر رہے تھے. جن احباب کے بینک اکاؤنٹ موجود ہیں ان کے اندر کچھ رقم موجود ہے. اچھا اب رمضان کے آغاز میں ہی وہ بینک والے اپنے طور پہ زکوٰۃ کی ڈیڈکشن کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کو ایک میسج آ جاتا ہے کہ جی کہ آپ کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہو گئی ہے. اب وہ بندہ جس کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو زکوٰۃ دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی جو آپ کا باقی مال ہے جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہے اس پہ بھی بنتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 2 زکوٰتیں کس طرح دوں. تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی میں چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل ظاہری بات ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. صحیح. آپ ہمارے احکام زکوٰۃ سیمینار میں نہیں آئے نا، اس میں پوری تفصیل بیان ہوئی تھی. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ گھر کے اندر جو فالتو سامان پڑا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ صرف جو ہے نا وہ ایسے 4 قسم کے مال کے اوپر، سونا ہے، چاندی ہے اور کرنسی اس کے تحت آ جائیں گے. مال تجارت ہے، مال تجارت سے مراد ہر وہ چیز کہ جو اس لیے خریدی ہو کہ اس کو بیچنا ہے. اب گھر کا ہم سامان جو لیتے ہیں اس کو بیچنے کے لیے، بے شک فالتو پڑا ہو، کسی کے پاس ایک فریج فالتو پڑا ہے لیکن اس نے لیا تو چلو کام آ جائے گا، یا جہیز میں فالتو آ گیا، اب وہ اس کو اس لیے نہیں خریدا کہ بیچنا ہے، یہ مال تجارت نہیں ہے. صحیح. تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مال تجارت ہونا ضروری ہے. پھر وہ سائمہ جانور جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں ان کا ایک خاص جو ہے نا وہ
اس کا نصاب ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن ہمارے عام طور پہ وہ مسئلہ کم پیش آتا ہے, وہ قبائلی علاقے یا اس طرح کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ زیادہ پیش آتا ہے, یا گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے. تو نارمل ہمارے یہاں جو پیش آتی ہے سونا چاندی اور کرنسی کے ساتھ مال تجارت ہے. اب دیکھیں سونا چاندی کا سب کو پتہ ہوگا, کرنسی کا بھی پتہ ہوتا ہے, پرائز بانڈ کا بھی بیچ میں آ جاتا ہے, لیکن مال تجارت جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا ہم بھول جاتے ہیں. ہم ہر چیز کو فالتو چیز کے اوپر زکوٰۃ بنا رہے ہوتے ہیں. گھر کا جو فالتو سامان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ہاں جب قربانی کے نصاب کو ہم دیکھیں گے, قربانی کے نصاب میں اس فالتو چیز کو بھی اپنے نصاب میں ایڈ کرنا ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھا جائے گا. ویسے جو ہے نا اس طرح کی صورت نہیں ہوگی. جہاں تک بینک کا معاملہ ہے تو بینک سے اگر جو ہے نا وہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں, پہلی بات تو اپلیکیشن دے دینی چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے, تو وہ نہیں کاٹتے. اس میں اس وجہ سے بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں, آپ نفلی طور پہ کسی کو کچھ بھی دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ چاہے وہ فقیر ہے, امیر ہے, غریب ہے, جو بھی اس کو دے دیا تو آپ کی طرف سے نفلی صدقہ ہو گیا. وہ کسی پہ بھی لگ سکتا ہے, سید کو بھی نفلی صدقہ دے سکتے ہیں, نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے, اور تحفے کی صورت ہوتی ہے اس میں. جو ہوتا ہے نا یہ واجبی صدقہ, یہ جس میں زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر ہے, یا اس طرح کے اور منت ہے, منت واجبہ جو بالخصوص, تو جو واجب ہوتی ہے منت, یا کفارے ہوتے ہیں, روزہ توڑ دیا اس کا کفارہ دے رہے ہیں, تو اس طرح جو ہے نا قسم توڑ دی اس کا کفارہ دیں. یہ جو کفارے ہیں ان کی جو رقوم ہوتی ہیں یا ان کے جو ہم بدل دے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں مخصوص شرائط ہیں کہ جس کو دینا ہے وہ شریف فقیر ہونا چاہیے, سید اور ہاشمی نہیں ہونا چاہیے, وہ پوری اس کی تفصیل ہے. تو اس کے مخصوص مصارف ہیں, اس میں ہر ایک کو نہیں دے سکتے. تو بینک والے اور پھر اس کو دینے میں بھی یہ ہے کہ آپ نے ایک جو مستحق تھا اس کو دے تو دیا لیکن مالک نہیں بنایا. آپ نے جی دسترخوان لگا دیا, سب کو کھانا جو ہے نا وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا یہاں بیٹھے بیٹھے کھانا ہے, آپ نے مالک نہیں بنایا. مالک بنانا یہ ہے کہ آپ نے کھانا اس کے ہاتھ میں دے دیا, وہ گھر بھی جا کے کھا سکتا ہے, اور ایک یہ صرف ادھر ہی کھائے کہ ادھر سے لے کے نہیں جا سکتے. یہ آپ نے تملیک نہیں کی, مالک نہیں بنایا, آپ نے اباحت اس کے لیے مباح کر دی ہے. مباح کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یوں اگر کر کے کسی نے جو ہے نا وہ کھانا کھلا دیا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگر زکوٰۃ کی رقم سے اس نے دیا, اس کو ہوگا کہ اگر اس پیکٹ بنا کے دے دیتا ہے فقیروں کو, اب وہ واقعی اگر مستحق تھا تو پھر اس کی اتنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جو مالک بنا دی اس نے. تو مالک بنانا بھی ضروری ہے, اور اس کے بھی مخصوص مصارف جو ہیں ان کو مالک بنانا ضروری ہے. اب جو آپ لگا لیں کہ بینکوں والے جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے عام طور پہ, اس لیے جو علماء ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ اپلیکیشن دے کے اس کو ختم کروایا جائے اور اپنی زکوٰۃ الگ سے پورے اطمینان کے ساتھ دی جائے, اور علماء کی باقاعدہ سرپرستی میں رہ کے اور ان سے رہنمائی لے کے دی جائے, تاکہ اس فرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ رہے. اور اگر اس طرح بینک نے کاٹ بھی لی رقم تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, دوبارہ سے زکوٰۃ ادا کرنے, ڈبل زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی بھی نہیں کہہ رہا, بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے نہیں کٹوانی, ایک ہی دفعہ یہاں سے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. بہت خوبصورت جو ہے وہ بات انہوں نے بتائی ہمیں. جس کا بینک اکاؤنٹ ہے اور بینک سے جہاں سے زکوٰۃ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں وہاں اپلیکیشن ضرور دیں. اور جن بھائی کا سوال تھا یقیناً وہ سوال بھی ان کا جواب بھی ان تک پہنچ گیا ہوگا. ہم ایک آخری سوال ہے وہ شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ٹرانسمیشن کو آگے لے کر چلیں گے. مفتی صاحب سوال یہ ہے, تراویح کا سوال ہے کہ اس وقت دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ میں مدینے پہنچوں, ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کا طواف کروں, ہر کسی کا دل کرتا ہے میں وہاں پر جو ہے وہ تراویح ادا کروں, میں وہاں پر نماز ادا کروں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی وہاں پر 10 تراویح کر دی گئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص, اب یہاں پہ سوال ذہن میں یہ آ گیا کہ تراویح میں نے پڑھنی ہے 20, یہاں پہ جو عموماً جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں وہ 20 تراویح پڑھائی جاتی ہیں, بعض جگہ پر 10 پڑھائی جاتی ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ہاں کم بھی پڑھائی جاتی ہے. تو اب جو لوگ وہاں پر موجود ہیں, اس پاک سرزمین پر موجود ہیں, وہاں پر اگر وہ تراویح باجماعت ادا کر رہے ہیں تو وہاں پہ 10 تراویح ہے, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا وہ 10 تراویح خود سے پڑھیں گے, یا اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیں 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. صحیح. اور سنت موقدہ علی العین ہے, یعنی علی الکفایہ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ادا کر دے, تھوڑے بہت بندے تو ادا ہو جائے سب کی. تو چاہے مرد ہو عورت ہو, اس کو 20 رکعتیں سنت موقدہ علی العین ہے, ادا کرنی ہے سب نے. باقی اگر کسی نے 10 ادا کر لیں اور 10 باقی ہیں تو اس کو وہ ادا کرنی ہوگی, چاہے جماعت کے ساتھ اس نے پڑھی ہو یا جماعت کے ساتھ نہ پڑھی ہو. یعنی پہلے والی 10 اس نے جماعت سے پڑھی یا نہیں پڑھی. بہرحال یہ جو ہے نا ایک میرے لیے تعجب والی بات ہے کہ ادھر جو ہے نا 10 ہوتی ہیں, نہیں تو ویسے جو ہے نا وہ پھر پہلی اس میں جو ہے نا وہ اور بھی بہت سی تفصیلات ہو سکتی ہیں. پرسوں میں اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا تو میں نے اس سے یہی کنفرم کرنا تھا کہ آیا وہاں تراویح ہوئی ہے کہ نہیں. اس نے کہا تراویح آج تو نہیں, کل ہے تراویح, لیکن
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 10 تراویح دیکھیں نا بات یہ وہ تو اب پتہ نہیں کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں، بقیہ اس میں اور طریقے سے بھی کلام ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو بہرحال جو ہے نا وہ جو بھی ہے سنت موقدہ علی العین ہے، پڑھنی ہوں گی 20 رکعتیں، اور اگر اس طرح کی تشویش ہے یا ادھر کوئی امامت کا اہل نہیں ہے یا کچھ تو پھر اپنی الگ سے پڑھنی ہوں گی. اپنے وہاں پہ اگر آپ کو میسر ہے کہ آپ اہل سنت کے جو ہمارے حفاظ جاتے ہیں ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اپنی رہائش گاہ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طریقے سے کر لیا جائے. نہیں تو یہ ایک تعجب کی بات ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک جو ہے نا وہ 36 رکعت تراویح کا قول ہے، اور جبکہ حنابلہ ہے وہاں پہ، اللہ، وہ حنبلی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو ان کے نزدیک 36 رکعتیں جو ہے نا پڑھنی چاہیے، نہ کہ وہ جو 20 تھی اس کو مائنس کر دیے. اچھا یہ 36 رکعتیں بھی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یعنی یہ ادا کیا گیا ہے، یعنی یہ سلسلہ ہوا ہوگا، لیکن ویسے عرض کر رہا ہوں کہ امام ایک قول کی بات کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ چونکہ حنابلہ ہیں تو اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں. صحیح، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اکٹھا کر کے 20 میں وہ کر دیا تھا. احناف کا یہی موقف ہے کہ 20 رکعتیں سنت ہیں، پھر اس میں ائمہ کا اختلاف موجود ہے. تو اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ یعنی کسی بھی امام کا اس اعتبار سے کمی کی طرف نہیں ہے بلکہ زیادتی کی طرف جو ہے نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ملتا ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا ہے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. میں تمام دیکھنے والے سننے والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تمام احباب نے جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے اندر اپنی حاضری کو یقینی بنایا ہے. اور آج کا جو یہ پروگرام تھا بہت خوبصورت جو ہے وہ باتیں مفتی صاحب نے کی ہیں. تو کوشش کریں کہ جن احباب کے ذہنوں میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ ہے وہ بھی دور ہو جائے، اور اگر کسی کا مزید کوئی سوال ہے تو وہ سوال ضرور کریں. انشاءاللہ ہم مفتی صاحب تک آپ کا سوال بھی پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے پروگرامز کے اندر مفتی صاحب کو جب دوبارہ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ شامل کریں گے تو وہ سوال بھی ہم براہ راست ہی آپ کا جو ہے وہ شامل کریں گے پروگرام کے اندر.